بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 8 سے آج میں نے تلاوت کی ہے آیت نمبر 11 تک. آج انشاءاللہ انہی آیات کی تفسیر اور ترجمہ ہم پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سیکھنے سکھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم. میرے بندو تم کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگ اللہ پر کیوں نہیں ایمان لاتے، یعنی کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں تسلیم کرتے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو کیوں نہیں قبول کرتے. والرسول یدعوکم، حالانکہ تم کو ہمارے رسول پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں. والرسول یدعوکم
ہمارے رسول تم کو بلا رہے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ تاکہ تم لوگ اپنے رب پر ایمان لاؤ. جو کفر و شرک ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، بت پرستی کر رہے ہو، ہمارے رسول تم کو صراط مستقیم رب کی طرف، اب تمہارے خالق کی طرف تم کو بلا رہے ہیں. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، رسول اپنی طرف تم کو نہیں بلا رہے ہیں، نہ ان کی کوئی سیاسی پارٹی یا پیاٹ پارٹی کی طرف بلا رہے ہیں، نہ اپنی ذات کی طرف بلا رہے ہیں. سوچو کہ رسول تم کو تمہارے رب سے جوڑتے ہیں، رب کی طرف بلا رہے ہیں. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تم کو بلا رہے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ تاکہ تم لوگ اپنے رب پر ایمان لاؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تحقیق کی لیا ہے تم سے میثاق اور وعدہ. میثاق وعدہ کہتے ہیں، ایگریمنٹ، معاہدہ. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو سوچو کہ وعدہ کر کے تم وعدہ خلافی کر رہے ہو، کتنا برا کام کر رہے ہو. اس آیت میں اللہ تعالی نے ایمان لانے کی دعوت دی ہے کہ ہمارے رسول تمہارے پیچھے پڑ کے تم کو توحید کی، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے کہ اس پارٹی کی طرف بلا رہے ہوں، نہ کسی اور چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تمہیں تو تمہارے رب کی طرف بلا رہے ہیں. یہی سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی مشہور آیت، اللہ تعالیٰ نے سچے نبی ہونے کی یہی دلیل بتائی ہے. سچی دلیل کیا؟ کبھی رسول اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے ہیں، ہمیشہ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمۃ، جب ہم کسی بشر کو علم حکمت، علم نبوت دیتے ہیں، اور یہی سچے داعی، سچے علماء کی بھی علامت ہے. اللہ نے فرمایا کہ نبی اور نبی کے سچے وارث جو ہوتے ہیں کبھی اپنی طرف نہیں بلاتے ہیں، کسی گروہ کی طرف نہیں، ہمیشہ وہ تم کو کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. یہی سچے داعی کی علامت ہے اور نبی کے سچے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول تم کو بلا رہے ہیں إِلَىٰ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اپنے رب پر ایمان لاؤ، اپنے خالق اور مالک. اب آپ لوگ بتائیں، ایک بچہ باغی نکل جائے، ماں کا باپ کا باغی نکل جائے، اب اگر یہ جا کر کے بچے کو کہے تو بولے ماں باپ کی فرما برداری کرو، تو ان کا کیا فائدہ؟ کچھ تو نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے ان کی بات نہیں ماننا، یہ مثال رسول کی ہے. ہمارے رسول تم کو تمہارے خالق سے جوڑ رہے ہیں، تمہارے رب کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، لیکن تم اس پر بھی رسول کو ساحر، جادوگر، کاہن کہہ کر کے کیا بنا دیتے ہو اور رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہو. حالانکہ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، حالانکہ تم سے وعدہ یہی لیا گیا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھو. اب وعدہ لیا گیا، اس کی کئی شکلیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ہمارے نبی تم کو جس ایمان اور جس بڑی چیز کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اللہ نے اس سے پہلے تم سے وعدہ لے لیا ہے. نبی تو ہی وعدہ یاد دلا رہے ہیں. اللہ اکبر. آئی بات سمجھ؟ وعدہ لے لیا. اس کی سب سے بڑی شکل تو یہ ہے، سورہ اعراف کے اندر جانتے ہیں، ہمیں شادی سنے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے بابا آدم کے پیٹ سے قیامت تک آنے والی ان کی ذریت کو نکالا، اور ساری ذریت کی یہ تھی روحیں، سب سے اللہ نے وعدہ لیا، بتاؤ الست بربکم، کیا میرے علاوہ اور کوئی تمہارا رب ہے؟ تو قیامت تک آنے والے انسانوں نے کہا
اللہ آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. اور اسی اللہ نے فرمایا یاد رکھنا، یہ نہیں کہنا کہ ہم بھول گئے. پھر اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے لاکھوں نبیوں کو بھیجا. تب آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ. تم لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، کیوں نہیں مسلمان ہوتے، بتوں کی پوجا کیوں نہیں چھوڑتے، ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے تم، جبکہ تم کو رسول اسی کی طرف بلا رہے ہیں کہ اپنے رب کی اکیلی عبادت کرو. اور یہ وہی یہی وعدہ دلا رہے ہمارے نبی جو تم اللہ سے کر چکے ہو. اس وقت تم نے کہا تھا اللہ کیوں نہیں، بھلا آپ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے. اب دنیا میں آ کر کے تم وعدہ خلافی کر رہے ہو تو ہمارے نبی اسی وعدے کو یاد دلا کر کے تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. آگے بات سمجھے؟ ایک تو یہ ایک معنی یہ، یہاں وعدے سے مراد کیا ہے؟ ازل میں جو آدم علیہ السلام کے شکل کرا. اب اس کا مطلب نبی کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہے ہیں، تم بھول گئے ہو، تمہیں اسی وعدے کو یاد دلا رہے ہیں. اب آیت کا ترجمہ دیکھو، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تم کو کیا ہو گیا، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، توحید کیوں نہیں قبول کرتے، حالانکہ رسول تم کو اسی اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، حالانکہ اس سے پہلے تم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے ہو. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی، دوسرا وعدہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا وعدہ یہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ، عیسیٰ، ہر ایک کے اندر ہر نبی سے اور ہر نبی کے ذریعے اس کی امتیوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آخری نبی ہمارے آئیں تو ان پر دھیان. تو ہر نبی نے تم سے وعدہ لیا تھا. ہمارے نبی تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمہارے انبیاء نے تم کو وصیت کی تھی ہمارے جانے کے بعد جو نبی ہے محمد ان پر ایمان لانا، اور وہ جو کہیں رب کے اس بات کو ضرور تسلیم کرنا. نبی اللہ کے بات بتاتے ہیں، ہوگی نا. ایک تیسری شکل بڑی اہم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بیعت لوگوں سے لیتے تھے کس پر؟ لا تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہی لیتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے عہد لیتے تھے اور وعدہ لیتے تھے کہ ہاں اس چیز پر بیعت کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گا. اس طرح سے تین معنی بیان کیے گئے. اگلی آیت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات، یعنی ایک تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ جو تم وعدہ بھولے ہوئے تھے اللہ اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں وعدہ یاد دلا رہا ہے. تمہارا کام ہے اس کو قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی نہ بھیجتا، وعدہ لے لیا ہے کافی جہنم میں جاتے، لیکن اللہ چاہتے تم جہنم میں رہ جاؤ، اسی لیے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں توحید کی دعوت دلوا رہے ہیں اور اس وعدے کو یاد دلا رہے ہیں. ایک نعمت تو یہ. اسی طرح سے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ ہی تعالیٰ کی ذات ہے، رحم و کرم والی ذات، جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیات اور احکام اور دین کی باتیں نازل کرتے ہیں. اب دیہی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول، پیغمبر. آیات سے مراد احکام، دین کی باتیں، قرآن کی آیات، یہ سب. تو یہ اللہ تعالیٰ دوسری اپنی بڑی نعمت قرار دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بڑی مہربانی کیا کہ نبی کو بھیجا اور نبی پر آیات نازل کرتے، احکام،
اور نبی تمہیں پڑھ کر کے سناتے ہیں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. اسے آگے فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات. اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور وہی مہربان ہے جو اپنے بندے مراد رسول پر کھلی آیات، واضح آیات یعنی واضح احکام، اسلامی تعلیمات نازل کرتے ہیں. کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ان آیات کو بتا کر کے، سمجھا کر کے، قرآن کی تعلیم دے کر کے تم کو ضلالت سے گمراہی کی طرف نکالیں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اللہ تعالی نبی بھیجتے ہیں، بھیجا اور نبی پر یہ آیات، قرآن سوچ لو، یہ آیات احکام نازل کیا. کیا مقصد ہے؟ اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ آسمانی کتاب کیوں نازل کی؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان اللہ کا ہے کہ اللہ نے مقصد کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالے، جہنم سے جنت کر دے. یہ کتنا بڑا احسان ہے. آج ذرا بتاؤ اللہ، ابھی ایک صاحب سب پاگل ہو گئے، سب پاگل ہو گئے تھوڑے سے، سمجھیے نا کیوں پاگل ہو گئے؟ کیوں پاگل ہو گئے؟ میں ملک کے سب سے بڑے کالج کا تعلیم یافتہ ہوں، ہاں سمجھ گئے نا؟ پورے ملک کے سب سے بڑے کالج کا میں تعلیم یافتہ ہوں. ہمارے جتنے دوست احباب ہیں، کوئی سی ایم بنا ہوا ہے، کوئی کمپنی کے سی ایم بولتے کیا کہتے ہیں، سی او، کیا وہ بنا ہوا ہے، کوئی یہ بنا ہے، اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے. یہی سوچ کر کے پاگل. کبھی اپنی پیٹ بچے کو چھوڑ دے، بچے کی پیٹ اپنی پیٹ کے نکل جائے گا. سوچو میرے بھائی، آدمی اتنا کورس کیا، ارے لاکھوں روپے خرچ کر ڈالا انڈیا میں. میرا نصیب بند ہے کہ میں کچھ نہ بن سکا. سارے ساتھی کیا سے کیا بن گئے. اللہ اکبر. ذرا سوچو ایک کرسی حاصل کرنے کے لیے کتنی تعلیم، کتنی محنت، اور نہ ملے تو آدمی پاگل ہو جائے. انسان ذرا سوچ لے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے، قرآن نازل کر کے ہمیں ایسی راہ دکھائی کہ اگر اس کو ہم اپنا لیں تو جنت کا عالی مقام حاصل کر لیں. اتنی بڑی دولت کیا ہوتا ہے جس کی قیمت ہی کوئی نہیں ادا کر سکتا. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ظلمات سے مراد گمراہی اور نور سے مراد ہدایت. ظلمات سے مراد کفر و شرک اور نور سے مراد توحید و ہدایت. یہیں سے ایک چیز یاد رکھیے گا، قرآن پاک میں جہاں اس قسم کی آیت ہے وہاں عام طور پر ظلمات جمع جاتے ہیں نا، جمع کا صیغہ کیا کہتے ہیں، اور ہدایت کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا. اس کی وجہ اللہ الذی کیا ہے، وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. آیت الکرسی پہلے نا ہے، آیت الکرسی کے ساتھ والے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ساتھ ہے، دوست ہے. اللہ اپنے دوستوں کو ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی نقطہ سمجھو. ضلالت اور گمراہی اور باطل مذہب تو سینکڑوں ہو گئے، لیکن سچا ایک ہی ہوگا. ہاں نقطہ سمجھے نا تم؟ آج واللہ آج بھی سوچ رہا تھا
ابھی کچھ افطار سے پہلے دیکھو تمہارے آنے کے بعد ایسی قرآن کھولا تو کچھ آیتیں آئی. آج اللہ تعالیٰ کے کتنا کرم ہے واللہ. ہم غور کرتے ہیں. تم سوچا دیکھ لو صرف اپنے ملک میں تم لے لو کتنے مسلمان فرقے ہیں, کتنے مسلمان فرقے ہوں گے. ہاں 50 ہوں گے. ہر ایک نے اپنا ایک مقصد. ایک نے صرف اپنا مقصد سیاست بنایا ہے کہ ہم حکومت میں کیسے آ جائیں. سمجھتے ہوں گے نا. اور ہونا بچھونا صرف یہی ہے. تقریباً آج سے چند سال قبل انڈیا کے مشہور شہر صوبے کرناٹک, پہلے آندھرا دکن کا تھا, کرناٹک میں گئے, گلبرگہ کا نام سنا ہوگا. تقریباً ہال بھرا ہوا, پورا فنکشن ہال میں پبلک اوپر جیسے ہزاروں آدمی. تقریباً 2 گھنٹے ہم نے توحید سنت دین پر گفتگو کی. سمجھ گئے نا. بعد میں سوال جواب کی نشست آئی تو ایک شخص کھڑا ہوا, کہا 2 گھنٹے میں آپ نے کوئی دین کی بات ہی نہیں کی. سوچو ذرا سا. 2 گھنٹے کتاب و سنت کی بات نہیں. پولیس کہتی ہے نہیں بہت اچھا ہے, ایسی باتیں ہونی چاہیے. سرکل گھوم رہا ہے, کہتا ہے کہ نہیں یہ مولانا جو کہہ رہے ہیں بہت اچھی باتیں کریں, آج مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے, یہ چیزیں آ جائے تو ہمارے سارے دنگے فساد ہو, سب کہہ رہے ہیں. لیکن سوال جواب وہ وہیں کھڑا ہوا, کہا آپ نے 2 گھنٹہ بات کی لیکن آپ نے اقامت دین اور دین کی کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا ان لوگوں سے پوچھو کیا میں رامائن پڑھ رہا تھا ابھی, میں نے کیا پڑھا اتنی دیر تک. اس کے کہنے مطلب آپ نے دین یعنی ہمیں حکومت سے لڑ کر کے حکومت قائم کرنا ہے, دین قائم کرنے کو حکومت قائم کرنے کی کوئی بات ہی آپ نے نہیں کی. یعنی قرآن کی کوئی آیت ان کو اچھی ہی نہیں لگتی, دین سمجھتے ہی نہیں, جو ان کے سیاست کے مطابق. دیکھا کیا کرے نا, ایک دوسرے گروہ پر غور کرے تو اس کا سارا زور ساری کوشش دن رات کی صرف ایک ہی ہے, وہ کیا کہ صرف پوری انسانیت کو درگاہوں اور قبروں سے جوڑ دے. بس اوپر والے سے کوئی رشتہ ہی نہ رہ جائے. سارا رشتہ کس سے ہو, کیوں ایجنٹ درست رہے گا تبھی اوپر والا کا تجربہ. نام لینے کی ضرورت ہے, معلوم ہے آپ لوگوں کو. اور ایک تیسرا جو بڑا طبقہ ہے واللہ وہ صرف آج میں نے غور کرتے ہی کہتا ہے ایک دو کوئی اختلاف کی بات, اور وہ بہت اچھے ہیں, کسی کو برا نہیں کہتے, اللہ کے رام نکلے ہوئے ہیں, کسی کو غلط نہیں کہتے, ان سے کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہے, بس لوگوں کو دین سے جوڑتے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تینوں کو سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ ہاں تینوں کو ذرا دیکھیں. ایک اپنے ایک بڑے عالم سے جوڑ دینا, وہ جو تحریک چلائے, اور اس تحریک چلانے کا مقصد ان کا یہ تھا, کہتے لوگ کتاب و سنت پر عمل کر کے ہمارا مذہب چھوڑتے جاتے تھے, تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسی تحریک چلائیں کہ ہمارے مذہب کے لوگ حنفی مذہب کو ترک کر کے کسی اور مذہب میں نہ جائیں. سمجھے؟ سب کو آپ دیکھ ڈالیں دوستو, اللہ اس کے رسول کا نام لے کے کوئی اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت نہیں دیتا. یہ تو 3 بڑوں کا ہم نے نام لیا, اس کے علاوہ بہت کچھ ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کتنا پہلے کہا تھا, نیلے کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اب آپ ذرا بتائیں, بس گنے چنے لوگ ہوں گے جو پوری امت کو دعوت دیتے بھائی اللہ اس کے رسول کے تابع دار ہو جاؤ, کتاب اللہ سنت رسول جو اصلی اسلام ہے اس اسلام پر آ جاؤ. آپ دیکھیں کتنے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی کہ باطل, ضلالت اور گمراہی, کفر و شرک کے فرقے تو بہت ہوں گے, ظلمات ہے وہ. کوئی شخصیت پرستی کے تاریکی میں ہے, کوئی نفس پرستی کے تاریکی میں ہے,
کوئی فیشن پرستی کے تاریکی میں ہے، کوئی تعزیہ پرستی کے چکر میں ہے، کسی کو خانقاہ کی فکر ہے اور کسی کو درگاہ کی فکر ہے. کوئی آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ کہے بھائی یہ ساری چیزیں چھوڑو، اصلی اسلام جو کتاب و سنت ہے اس کو اپناؤ. ایسا آپ نہیں پائیں گے. صرف ایک ہی گروہ آپ کو ملے گا. باطل ڈھونڈیں تو سب. اور ایک چیز اور بتائیں، بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی اور آپ لوگ شرح سنہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اہل باطل اور بدعت کی علامت یہ کہ آپس میں کتنا بھی لڑیں لیکن توحید و سنت کا معاملہ آئے تو سب مل جائیں گے. آپ تجربہ کر لیں، سب تجربہ کر لیں اور آنکھوں سے دیکھیں گے. تو یہ بات یہاں سے نکلی کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. ظلمات بہت گمراہیاں بہت ہوتی لیکن حق تو ایک ہی ہوتا. اسی لیے قرآن پاک نے کیا فرمایا، فما بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد جتنا ہوگا وہ سب باطل ہوگا، گمراہی کی ہوگی. اس لیے یہ بھی حق وہ بھی حق نہیں، سب حق. آج ایک گروہ نکلا ہوا ہے نا، کسی کو غلط نہ کہو. آپ کو کیا بھائی آپ کو کیا اختیار ہے کہ کسی کو غلط کہیں؟ یہی کہتے ہیں نا. یہ گروہ یہ بھی ہے کہ آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں لیکن آپ دوسروں کو غلط کیوں کہتے؟ اللہ ذرا سوچو. یعنی نہ آپ کسی چیز کو شرک کہہ سکتے ہیں، نہ بدعت کہہ سکتے ہیں، نہ کفر کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں. جو جیسے کرا چھوڑ دو. ایسے حالات میں اس نقطے کو یاد رکھے گا. اللہ نے کیا فرمایا، هو الذی ينزل على عبده. ادھر اچھی طرح سے یاد رکھنا، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات. کھلی دلیلیں، روشن دلائل. مقصد کیا ہے، لیخرجکم من الظلمات الى النور. یہاں سے ایک چیز اور یاد رکھیں اور نوٹ کر لو، اس کو بھولنا نہیں. بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اس کو سمجھو. کیا مقصد ہے نبی کے آنے کا؟ اور نبی جو آیات بینات اللہ لے کر کے نبی کو بھیجتے ان کا کیا مقصد ہے؟ گمراہیوں سے ہدایت کی راہ پر نکالنا. اگر یہ بات سمجھے. اب کیا پتا چلا اس سے؟ ہمیشہ انسان صراط مستقیم پر آ سکتا ہے تو اس کا ایک راستہ کیا، اللہ نے اپنے نبی کو جو آیات بینات لے کر کے بھیجا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ نہیں آیا. آخر ہدایت پر ابھی کب پہنچے گا؟ ایک لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو آیات بینات، جو طریقہ، جو کتاب و سنت، جو احکام لے کے بھیجا ہے اسی پر چلنے کے بعد ہی آدمی کو ہدایت ملے گی، گمراہی سے پاک ہوگا. اس کے چھوڑ دینے کے بعد کبھی ضلالت و گمراہی سے پاک نہیں ہو سکتا. اب بات سمجھ آئی نا؟ اور پھر یہیں سے ایک چیز اور سمجھ لو کہ ضلالت اور گمراہی سے اگر کسی کو نکالنے کی ضرورت ہے اور باطل کو، لوگوں کو باطل سے ہدایت کی طرف لانا ہے تو وہاں صرف کتاب و سنت ہی کے اندر یہ پاور ہے کہ وہی کتاب و سنت ہی کے ذریعے آدمی ہدایت پر آ سکتا ہے. کتاب و سنت کے علاوہ کوئی بھی دعوت دی جائے اس کے دلائل میں کوئی پاور نہیں ہوگا جس کی بنا پر آدمی باطل کو چھوڑ سکیں. نہیں سمجھے؟ صاف ہے نا؟ آیات بینات ہی کے ذریعے آپ لوگوں کو، ہم اللہ کے نبی آیات بینات جو ان کو دیتے ہیں اسی کے ذریعے، آیات بینات ہی کے ذریعے سبب لوگوں کو گمراہیوں سے ہدایت کی طرف نکالتے ہیں. کتاب و سنت کی دعوت چھوڑ دینے کے بعد دنیا کے کتنے بھی عقلی نقلی دلائل دے گی، لوگوں میں کبھی اپنے باطل مذہب کو چھوڑنے کی جذبہ پیدا نہیں ہوگا. اور پھر اسی کے ساتھ اگر آپ لوگ
قرآن پاک کی آیت ملا لے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بت پرست اور اہل کتاب. جب قرآن آیا تو دو ہی قومیں قرآن والوں کے سامنے تھی نا، ایک مشرکین اور دوسرے اہل کتاب یہود و نصارہ. اللہ نے فرمایا یہ لوگ اپنے مذہب میں اتنے پختہ اور اپنے دلائل پر اتنا مطمئن کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دنیا کے اندر کوئی ایسی پاورفل طاقت کسی انسان کے پاس ایسے دلائل نہیں تھے کہ جن دلائل کے ذریعے ان کو باطل قرار دیا جا سکے. اور کسی بھی یہودی کو، کسی بھی عیسائی کو، کسی بھی ہندو بت پرست کو اسلام کی طرف، حق کی طرف لانا ناممکن تھا، کوئی لا نہیں سکتا تھا. یہ لوگ اپنے مذہب پر اتنا پکے تھے، کسی کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے جو دلائل دے کر کے ان کے شکوک و شبہات کو دور کر کے یہود نصارہ اور مشرکین کو ہدایت پر لا سکے. بس ایک رسول من اللہ یتلو صحفا، پاور کس کے اندر ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. ہاں، ان مشرکین اور اہل کتاب کے پاس بینہ آ جائے تو بینہ کے اندر اتنی پاور ہے کہ بینہ جو دلائل دے گا ان دلائل کے سامنے ان کے دلائل فیل ہو جائیں، ان کے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. اب بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول آ جائے اور اللہ کی کتاب پڑھ کر کے ان کو دلائل دے. رسول کی زبان ہوگی اور اللہ کی کتاب کی آیت، یہ ایسے ٹھوس دلائل ہوں گے کہ دنیا کے ہر مذہب کے سارے دلائل ان کے سامنے فیل ہو جائیں گے. اگلی بات سمجھیں، یہ بات کہاں سے نکلی تھی؟ لیخرجہم من الظلمات لیخرجکم من الظلمات الی النور، نور کی طرف، ضلالت سے نکال کر کے نور کی طرف لانے کا پاور صرف کس کے اندر ہے؟ کتاب و سنت کے اندر. اور کسی دلائل میں کوئی ایسے نہیں ہے، کسی نہ تورات کے، نہ انجیل کے، نہ زبور کے، نہ اس کے. اور کیسے ہو؟ ہاں، ایک چھوٹی سی بات ہے، جب انگریزوں کو خوب غلبہ ہوا ہندوستان پر تو سب لوگ کھل کر کیا کہیں نا، تو ہندو ہی شروع، تو مناظرے کا دور تھا. تو اس وقت دلی کے علاقے کے جو ہندو تھے پنڈت برہمن اکٹھا ہوئے اور شور مچایا کہ گائے کا ذبح کرنا، یہ گو کا شکل، گو کیا گائے کھانے کا مسئلہ اٹھایا. تو یہ مسلمان میں دلائل دی، قرآن میں ہے کھائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا دلائل ہے؟ کس نے کہا؟ اللہ. تو ہندو الگ سوال اٹھایا، اچھا پہلے اب بتاؤ اللہ ہندو تھا کہ مسلمان تھا؟ اب ہم دونوں پارٹی آپس میں لڑتے تو اللہ کس مذہب کا ہے؟ شاہ عبد الحفیظ سے. اور کہا جاتا ہے کہ غالباً یہی پہلا مناظرہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر کہ اللہ تعالی ہندو ہے یا مسلمان. بڑا ٹیڑھا تھا. شاہ عبد العزیز نے اعلان کر دیا، ہندوؤں کے چیلنج میں قبول کیا ہوں، میں جواب دوں گا. انگریز حکومت اکٹھا ہوئے سب مناظرے میں. تو شاہ صاحب نے کہا بھائی ہم گائے کھاتے ہیں چونکہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. اب ایسا ہر پڑھا لکھا ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے. یہ تو جیسے سیا رام بلوانے والے ڈنڈے پڑھتے تو وہ بھی اوپر ہی والے کو پکارتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ سب نقلی ہے، اوپر ہی. ہندو بھی اصل میں وہیں جاتا ہے، سمجھ گئے نا. تو اللہ ہندو ہے مسلمان. شاہ صاحب اکٹھے ہوئے. شاہ صاحب نے کہا اللہ مسلمان ہے. ہندو نے کہا کہ اللہ ہندو ہے. اب جج نے کہا بھائی پوچھے ہندو دلیل نہیں، تو ہندو کوئی دلیل نہیں، رام ہے کرشن دنیا بھر کی. شاہ صاحب کی باری ہے، شاہ عبد العزیز کی. کہا ہاں میرے پاس دلائل ہے کہ اللہ مسلمان ہے. وہ کیسے؟ اللہ نے گائے کھانے کا حکم دیا ہے.
ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. تو ہندو ہوتا تو کبھی گائے ذبح کرنے کو حکم نہ دیتا. اللہ نے گائے ذبح کرنے کو حکم دیا، اس کا مطلب اللہ مسلمان ہے. بس سارا مناظرہ ختم. تو دیکھو کسی کے اندر ایسے دلائل نہیں کسی بھی مذہب میں. اسی لیے دنیا کا ہر مذہب کا آدمی جان نکل جائے گی کہ ہدایت کا وقت آتا ہے تو اپنے مذہب کو چھوڑ کے مسلمان تو ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی مسلمان ہندو بنتا ہوا نظر نہیں آتا. اتنی ساری پابندیوں کے بعد اتنے قانون پاس کر دیے گئے، لیکن مسلمان ہونا کوئی بند نہیں. ابھی بھی مسلمان ہو ہی نہیں. اتنے قانون بنا دینے کے بعد، اتنے بل پاس کرا دینے کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے غیر مسلم جو ہے مسلمان ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لم یکن الذین کفروا. ہر قسم کی ہدایت ٹھوس طرح جو ہے اللہ نے فرمایا ان کو بینات. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات، ينزل علی عبدہ آیات بینات. آیات کے معنی دلائل، احکام. تو یہ ہے تاکہ تمہیں ضلالت سے ہدایت کے نکالے. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. میری بندو واقعی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، رؤوف رحیم ہے، کہ تمہاری ضلالت و گمراہی سے نکلنے کے لیے بھی اللہ اپنا رسول بھیجتا ہے. تم رسول کو گالیاں دیتے ہو، پتھر مارتے ہو، جادو ساحر کہتے ہو، سب کچھ تمہاری تکلیفیں برداشت کر کے بھی ہمارا نبی، ہم نے اس کو حکم دے رکھا ہے نہیں پتھر کھانے سے ملک چھوڑ کر نہیں بھاگنا. ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہو. ذرا سوچو، اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا کہ ہم نبی کو بھیجیں، اگر آج صبح دعوت دے رہا ہے شام تک کا چاند سے شام تک اگر مسلمان نہیں ہوگے تو ہم عذاب نہ دو. نہیں، 13 سال. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا تو فرعون کو نصیحت کرنے کو، موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نصیحت کر رہا ہے. موسیٰ جانا تو فقولا لہو قولا لینا، ذرا نرمی سے بات کر لو. آپ کہتے ہیں اللہ کی مہربانی، فرعون کم وقت کو حکم دینے کے، کس کو حکم دے رہے ہیں؟ بڑا شیطان ہے، ذرا نہ بات کرنا اس سے نرمی سے کرنا. اللہ اکبر. ان اللہ بکم لرؤوف رحیم. ذرا سوچو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مہربانی کی ہے. کس کو بھیج کے؟ نبی کو بھیج. یہ جو ہمارے آپ کے پاس قرآن موجود ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اسی لیے لقد من اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کو کے اندر نبی بن بھیجا، نبی پر آسمانی کتاب نازل کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. آگے وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ. میرے بندو تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے؟ یہ زکوٰۃ کی بات نہیں چل رہی. زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کل میرے خیال تو کچھ بات ہوئی ہے. وما لکم اللہ تنفقون فی سبیل اللہ. میرے بندو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمان کی اصل میں ساری میراث کا مالک کون ہے؟ اللہ. نہیں ہے کہ آپ ہیں؟ کتنی جائیداد اپنے نام کرایا ہے؟ آدھا رتنا گیری نے کرا لیا ہوگا اور سیٹ ہو جائیں گے. کیا میئر کیا ہوتا ہے شہر کا؟ سب سے بڑا مالدار ہوتا ہے میئر بن گئے. اللہ نے دیا، لیکن مرنے کے بعد بھی کوئی اختیار آپ کا ہے؟ اللہ نے آپ کی پوری جائیداد دوسروں کو دے دیا، بال بچوں کو دی، باکاری کو دے دیا. پتہ چل گیا عدالت میں، کورٹ میں، رجسٹری میں میرا نام رہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ اصلی میراث کس کی ہے؟ وہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
اصل میں زمین اور آسمان تمہارے مال و دولت اور جائیداد پراپرٹی کیا ویلو؟ پوری کائنات زمین اور آسمان کی ساری دولت، ساری چیزوں کا ساری چیزیں کس کی میراث ہے حقیقت میں؟ اللہ کی۔ اللہ نے تم کو دیا، تم کو نوازا، بلکہ اللہ نے بھی فرمایا کہ جو ہم نے مال تم کو دے دیا ہے یہ سارا مال تمہارا نہیں ہے۔ وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں بہت غریبوں کا حق ہے، ان کا بھی حق ہم نے تمہارے مال میں دے کے تمہارے پاس جمع کرا دیا۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھ؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ، آگے لِلسَّائِلِ، پتہ چل گیا اللہ نے فرمایا حق کے معنی مقرر ہے، دوسروں کے بھی حق تمہارے مال میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اسے اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کا مال تمہارے پاس ہے اس سے اللہ کے بندوں کو دو۔ پتہ چل گیا کہ جو ہمارے پاکٹ میں سب کچھ ہے اللہ نے ہمیں ہمارے اوپر مہربانی کیا، ہم کو دیا، اسی کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں غریبوں مسکینوں میں خرچ کر کے کتنا سب فضل و کرم ہے اس کا۔ ہاں کیا کہنے، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، سامنے دروازے میں کوئی فقیر آیا تو 10 درہم نکالے، بیٹے ادھر غریب کھڑا ہے دے دو۔ اللہ بیٹا لے جا کے دیا، بیٹا خوش ہے کہ جا رہا ہے، لیکن بیٹا اصل میں اپنا نہیں اپنے باپ قد سے مال لیا، مال دیا وہ دے دو۔ ایسے ہی جو مال ہمارے اور آپ کے پاس جمع ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کی میراث ہے۔ اللہ نے کچھ ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی مانگنے والا آیا، اللہ نے ہم کو توفیق اٹھا کر کے میں نے دے دیا تو صرف اس کا مطلب ہم دینے والے ہیں، ورنہ اصل میراث کس کی ہے؟ اس میں اللہ کا بڑا کرم کہ اس نے دیا اور حکم دیا راستے میں دے کر کے اپنی آخرت کو اور ذرا اونچا بنا لو اور اجر و ثواب کے مستحق تم بن جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ بچے کو تو دیتے ہو، بچہ خوش ہو جائے گا ہم نے غریب کو دیا۔ یہی ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے کو دیا، بلکہ ایک مرتبہ دوبارہ بچہ خود مانگے گا میں دوں گا تو خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں نے دے دیا، خوش ہوتے ہیں، لیکن اصل تو مال تو اللہ کا ہے۔ تو اس لیے جب مال آئے تو کبھی اپنا نہ سمجھیں، یہ سمجھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ پتہ نہیں محلے میں کتنے غریب، خود رشتہ دار میں کتنے لوگ ہیں جن کا حق آپ کو اللہ نے دے دیا ہے، آپ کو امانت دار سمجھ کے، آپ کی عزت افزائی کے، اس سے آپ کی کتنی عزت ہو رہی ہے۔ اللہ چاہتا تو تمہارے بجائے کسی اور کو دے دیتا اور ہمارا حق اس کے ہاں مقرر کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے کہ وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اس لیے یہ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتے ہو، حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے نا، فی سبیل اللہ، حالانکہ جو مال ہے پوری کائنات میں زمین اور آسمانوں کے درمیان سب کس کی میراث ہے؟ اللہ کی۔ اللہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں خرچ کرنے والوں کے درجات بیان کیے، 2 قسم کے درجات، ان کو سنیں پہلے۔ لا یستوی منکم، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور فتح مکہ کے پہلے جہاد کیا، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، یہ آیت بہت اہم ہے، اس کو سمجھیں، یاد رکھیں، نوٹ کریں، اس کو سمجھ گئے نا۔ وَمَا لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے، جن مسلمانوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے دشمنوں سے جہاد کیا، ان کے برابر دنیا کائنات کا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلی بات سمجھ،
فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے، مال خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اولئک اعظم درجۃ، ان لوگوں کے درجے بہت ہی بڑے ہیں، بلند ہے. من الذین انفقوا، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے خرچ کیا اپنا مال فتح مکہ کے بعد اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا. آگے بات سوئی، یہی فتح مکہ کا حد فاصل. مکے کے پہلے جن لوگوں نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کیا، قیامت تک کوئی انسان خرچ کرے فتح مکہ کے بعد سے لے کر کے قیامت تک ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. کن کے؟ جنہوں نے فتح مکہ کے پہلے خرچ کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے پہلے دشمنوں سے جہاد کیا، اسلامی خدمات انجام دی ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، تو ان کے جہاد کا مقابلہ قیامت تک آنے والا کوئی نہیں کر سکتا. فتح مکہ کے بعد سے قیامت کے صبح تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو جہاد کا ثواب، جس کے جہاد کا ثواب فتح مکہ کے پہلے جن لوگوں نے جہاد کیا ان کے برابر ہو سکے. آئی بات سمجھیں؟ خلاصہ یہ سمجھیں، دین کے لیے جن لوگوں نے فتح مکہ کے پہلے قربانی دی، اپنے جان کی، مال کی، اسلام کی نشر اشاعت کے لیے دامِ درمِ سخنی جو قربانی دی، ان کے مقام و مرتبے کو فتح مکہ کے بعد والے کتنی بھی قربانیاں دے ڈالیں لیکن ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. بات سمجھ آ گئی نا؟ آگے نا؟ یعنی اللہ قرآن نے دو قسم کے لوگ بیان کر دیے، فتح مکہ کے پہلے والے لوگ اور فتح مکہ کے بعد. حالانکہ دونوں صحابی ہیں. فتح کے مکہ کے بعد بھی تو بھائی فتح مکہ کے بعد والے زیادہ صحابی ہیں. اس سارے اسلام، زیادہ اسلام تو پھیلا فتح مکہ کے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. لیکن ہے تو صحابی. یہی نقطہ سمجھو، عقیدے کی بات آ گئی، یہی عقیدت. لیکن اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ان میں سے دونوں، کون دونوں؟ جو فتح مکے کے پہلے اور اس کے بعد، دونوں سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے. ہاں یہی نقطہ سمجھو. دونوں میں فرق ہے لیکن اللہ نے دونوں کے بارے میں حسنہ کا وعدہ کیا ہے. وَكُلًّا، پہلے تو دو بیان کیا، فتح مکہ کے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والوں کو تذکرہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور اعلان کر دیا فتح مکہ کے پہلے جنہوں نے دینی خدمات اور قربانیاں دی ہیں، صدقہ خیرات جہاد، بعد والے فتح مکہ کے بعد والے قیامت تک جائیں کوئی ان کا مقابلہ، ان کا مقام حاصل نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے فرمایا کلًا وعد اللہ الحسنى، جن صحابہ نے فتح مکہ کے پہلے خرچ کیا وہ بھی، جن کا درجہ بہت بڑا ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد جہاد کیے اور اپنا مال خرچ کیا، یہ بھی ہر ایک کے لیے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے. اس کا حسنہ، یہ جملہ یاد رکھیں، کیا؟ حسنہ. سبقت لهم من الحسنى نکالو، سورہ بنی انبیاء، سورہ انبیاء، سورہ انبیاء آخر میں دیکھو ملا. دیکھو سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. آیت نمبر 101 دیکھو، اور 100 اور 101، 100 اور 101.
سورہ انبیاء، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہلے پھر جاؤ، اس آیت کو سمجھو اور خوب اچھی طرح سے سمجھو. آیت سورہ حدید والی آیت کیا تھا؟ کُلًّا وعد اللہ وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى. ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. کن دونوں کے لیے؟ قبل الفتح اور بعد الفتح. دونوں صحابہ ہیں، دونوں کے درجات، یعنی بعد الفتح والے کبھی قبل الفتح والوں کا درجہ حاصل نہیں. اولئک اعظم درجۃ، قبل الفتح والوں کے درجات بہت ہی بلند ہیں. لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن دونوں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا. کس سے؟ قبل الفتح اور بعد الفتح. نقطہ ذرا یاد رکھو، جو سمجھا اس کو سمجھو. یہاں تک سمجھ گئے نا؟ اب حسنہ کیا چیز ہے؟ حسنہ اس آیت میں، حدیث کی آیت جو ہے سورہ حدید کی، اس میں حسنہ کا معنی اللہ نے نہیں بتایا کیا ہے، کیا مراد ہے، کچھ نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. بات ختم ہوگی نا؟ حسنہ کا معنی نہیں بتایا تو حسنہ ہے کیا چیز؟ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کا وعدہ کر رکھا ہے؟ حسنہ کا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن حسنہ کیا ہے اللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی. اب سورۃ انبیاء کی آیت، سورۃ انبیاء، اللہ نے فرمایا ان الذین سبق 101 دیکھ لو، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن لوگوں کے بارے میں ہم نے پہلے سے حسنہ کا فیصلہ کر دیا ہے. ہاں، حسنہ کا سبقت منا، ہمارا فیصلہ جن کے بارے میں، جن لوگوں کے بارے میں حسنہ کا ہو چکا، میں حسنہ ان کو عطا کروں گا. اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے. جہنم کی دھواں، آگ تو جانے تو دھواں بھی نہیں پہنچے گا. ہاں، یہ سمجھ آ رہی نا؟ تاکہ جو نتیجہ نکلے بھی عقیدے کا. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قبل الفتح والے جو صحابہ ہیں وہ، ان کا درجہ تو بہت اونچا ہے، اور بعد الفتح والے کبھی ان کے مقام اور درجے کو حاصل نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی ہیں دونوں ہمارے نبی کے صحابہ. ہم نے دونوں کو اپنے نبی کے ذریعے جو دین بھیجا ہے، ہم نے دونوں قسم کے صحابہ کو حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے. قبل الفتح والے بھی ہیں اور بعد الفتح والے بھی ہیں. ان میں سے ہر ایک امانت دار ہے. نبی کو جو ہم نے دین و شریعت آسمانی کتاب لے کر کے بھیجا ہے، امانت داری کے ساتھ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور آگے والوں کو یہ پہنچا. ٹھیک ہے نا؟ تو حسنہ میں تو دونوں ہیں، قبل الفتح والے اور بعد الفتح والے. اب حسنہ والے، حسنہ کیا چیز ہے؟ حسنہ اجر و ثواب کا، نیکی کا، جنت کا وہ اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے. اللہ نے فرمایا اولئک عنہا مبعدون، جن کو ہم نے حسنہ کا مستحق بنایا ہے وہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں. کیا مطلب؟ جہنم کی آنچ، جہنم کا دھواں، جہنم کی آگ تو جانے تو دھواں اور آنچ بھی ان کو نہیں لگے گی. جہنم کا شور شرابہ بھی ان کو نہیں، ہر تکلیف دہ چیز سے وہ دور ہو گئے. اگلی بات سمجھیں. اب اگر سورہ انبیاء میں آپ نے سمجھ لیا حسنہ کا معنی کیا ہے؟ جہنم سے دوری. اتنی دور عنہا مبعدون، اس جہنم سے بہت ہی دور ہو گئے. جس کو کہا جاتا ہے نا جہنم کی دھواں سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی نہ، آنچ اور گرماہٹ، کوئی چیز نہیں. جہنم کی بو باس بھی نہیں دیکھیں گے. یہ کس کا مقام ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ حسنہ دے دے. اگلی بات سمجھیں. اب پلٹ کر کے آئیں پھر سورہ حدید والی آیت پر. اللہ نے کیا فرمایا؟
چاہے قبل الفتح والے ہوں یا بعد الفتح. وَكُلًّا ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے. آگے بات سمجھیں کیا نتیجہ نکلا؟ سارے صحابہ اولئک عنہا مبعدون ہوں گے، چاہے قبل الفتح والے ہوں یا بعد الفتح والے. یہ آئے صحابہ کے مقام و مرتبے. اچھا پھر ایک نقطہ یہاں اور یاد رکھنا، اولئک عنہا مبعدون، یہی ہے نا حسنہ جن کے بارے میں نے فیصلہ کر دیا ان کو حسنہ دیں گے، وہ جہنم سے دور ہوں گے، جہنم کا دھواں نہیں. یہی سے پتہ ایک اور چل گیا، صحابہ معصوم تو نہیں تھے. اگر کسی صحابی سے کچھ لغزشیں بھی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا معاف کر دیا ہے کہ جہنم کے قریب بھی ان کو نہیں جانا ہے. آگے بات سمجھیں. یہیں سے صحابہ کی عظمت اور مقام مرتبہ، صحابہ پر اعتراض کرنے والوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ تاریخی اعتبار سے جھوٹی غلط سرت روایات کی بنا پر کبھی صحابہ کے اختلافات، کہ کسی صحابہ پر تنقید، یہی ہوتا ہے نا، اور ان کو موازنہ کرنا نہیں، یہ غلط تھے یہ صحیح تھے، یہ مجرم ہے یہ غیر مجرم ہے. اللہ اکبر. جیسے جانتے ہیں خلافت و ملوکیت کتاب کا سارا نچوڑ ہی ہے. خلافت و ملوکیت، اور آج تک اس لیے شیعہ سب سے زیادہ خوش اس کتاب سے ہیں، اپنے ہاں اس کو نصاب میں داخل کرتے ہیں. ہاں یہ کتاب کیوں؟ وہاں بہت سارے صحابہ کرام خصوصاً عثمان بن عفان وغیرہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. اب کہیں بھائی ٹھیک ہے بشر نہیں تو اگر غلطی تک جو غلطی نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے بھائی، غلطی ہم کہاں کہتے معصوم ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب ان کا معاف کر. تم کون ہوتے ہو اس کو اجاگر کرنے والے؟ اولئک عنہا مبعدون سبقت لہم منا الحسنی ہے. تو پھر اللہ نے جمع کر رکھا ہے تو پھر ان کی غلطیوں کو کیوں سامنے لا کر کے فساد پھیلاتے ہیں، ان کی شان کو گھٹاتے ہیں؟ صرف یہ کہ ہاں انہوں نے بادشاہت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان جھوٹوں کی خلافت جو قائم کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے یعنی اس کا مطلب عثمان کی خلافت جو تھی، ان کی خلافت جو تھی ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی، آج یہ خلافت لانا چاہتے ہیں تو عثمان بن عفان سے اچھی خلافت یہ لانا چاہتے ہیں. میری بات سمجھئے نا. یہ آیت اصلاحی سے بڑی ہی اہم ہے. کون سی ہے؟ سورہ حدید والی. اور ان آیت کو اس سے پہلے بات آئی تھی سورہ حجرات والی آیت پر، کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تو ایسی آیات ہیں، ان کو نوٹ رکھیں. اور صحابہ کے بارے میں جہاں صحابہ سے متعلق ہیں، قرآن نے کیا کہا ہے صحابہ کا، اسی لیے یاد رکھیے گا. ہمیں بات یاد آئی، ٹائم تو ختم ہو گیا، کہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی باطل کا مقابلہ کیا اور ہر ایک کو منہ کی کھانی پڑی. کیوں؟ بعض مخالفین کہتے ہیں، اہل باطل کہتے ہیں غضب کا انسان یہ، ہم 200 صفحے 400 صفحے کتاب لکھ کر کے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور مولوی ثناء اللہ اس کا 1.5 سطر میں جواب لکھ کر کے ہماری 400 کتاب کو بالکل کنڈم کر دیتا. 1.5 سطر 1 سطر لکھ کر کے ایک جملے کے اندر کیا تھی؟ اہل باطل کو یہی اسلام میں جو تاریخ لکھی گئی، تاریخ میں کچھ جھوٹی باتیں ہیں، من گڑھت باتیں ہیں. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ یہ کچھ لوگوں کی کہانیاں کہاوتیں، تاریخ میں جو کچھ آپ نے سنا لکھ دیں گے. اب وہی بے سند غیر مستند تاریخی باتیں مورخین نے لکھا، اور ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہاں یہ ابو عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا. اسی تاریخی جھوٹی روایات کو دلیل بنا کر کے صحابہ پر اعتراض اور اسلام کے خلاف زہر اگلتے اسلام پر اعتراض کرتے تھے.
اور تفسیر پر بڑا اعتراض. یہ دیکھو کہتے ہیں یہ آپ کی تفسیر میں لکھا ہے. مولانا مرسلی کہتے ہیں دیکھو قرآن نے کیا کہا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. قرآن لکھنے والا تفسیر لکھنے والا کیا لکھے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. کیا جواب ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے اس پر اعتراض کرو اس کا تم جواب دو اور فلاں نے یہ لکھا اس کے لکھنے کے ہم ذمہ دار نہیں. قرآن کا جواب قرآن پر تم کو اعتراض ہے قرآن والے سے آ کے جواب لو. اور کسی نے کیا لکھا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہم اس کو مانتے نہیں. تو باطل کہتے ہیں عجیب انسان تھا یہ 400 صفحے ہم محنت کر کے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں لکھتے ہیں اور ایک جملہ یہ ملاؤں کی بات ہم نہیں مانتے ہم مانتے قرآن نے کیا کیا ہے. سمجھے نا. تو قرآن نے کیا کہا وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے قبل الفتح اور بعد الفتح ہر صحابی جو ہے اللہ نے اس سے کیا کر رکھا ہے حسنہ کا وعدہ کر رکھا. بات ہوگی نا سر. جب حسنہ تو ہے کہ ہاں بغیر جہنم میں گئے ہوئے وہ کہاں جائیں گے جنت میں جائیں گے. جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اب صحابہ کرام پر قابل اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اپنا علاج کیا جائے اپنے دماغ کا علاج کیا جائے اپنے فکر کی اور سوچ کو درست کیا جائے نہ کہ صحابہ کرام پر اعتراض کیا جائے. جب رب نے کہہ دیا اور یہ آیت بتایا تو سورۃ مدنی ہے مدنی سورت ہے نا وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ٹھیک ہے نا. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. قرض حسنہ سے مراد صدقات اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھا کر کے زیادہ کر کے دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. اور بڑا اجر کریم عزت والا مقام و مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. کس کو جو خرچ کرتا ہے. اس سے بروس کرتے ہیں کل انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کیا ہے جو ناامیدی جو زندگی سے ناامید اور اپنی زندگی کے بارے میں غلط سوچ رکھے اس سے کچھ دعا اس کے لیے سب سے بڑی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. سب سے بہترین دعا ہے ترمذی کی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اور اگر نہیں یاد ہوتی تو نوٹ کر کے اس کو واٹس ایپ پر کیا کہتے ہیں اس پر یوٹیوب میں ڈال دینا تو وہ ہو جائے گا. نہیں سب کی الگ الگ ہوگی. ہاں دونوں کی نسل الگ ہے دونوں کے معاملات الگ ہیں اللہ تعالیٰ الگ الگ رکھیں گے. کے بارے میں زکوٰۃ الفطر جو ہے ہم لوگ 8 دن پہلے نکال سکتے ہیں 7 دن پہلے نکال سکتے ہیں اور اگر کوئی اس کے بدلے جو ہے روپیہ طلب کرے تو کیا اس کو روپیہ دے سکتا ہے؟ دیکھیں صدقۃ الفطر آخری عشرے میں عید کے 2-4 دن پہلے نکال دینے میں کوئی حرج نہیں. ہفتہ بھر پہلے بھی نکال دیں تو کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. بس ایک چیز یاد رکھیں صدقۃ الفطر اتنا پہلے نہ دیں کہ انسان کسی اور ضرورت میں استعمال کر ڈالے. یہ عید کے موقع پر خرچ کرنے کا ہے اس لیے اتنا دے ایسے موقع پہ دے کہ وہ عید کے استعمال میں آ جائے. رہی بات پیسہ دینا تو حتی الامکان کوشش یہی کریں کہ اناج اور غلہ دیں جو سنت ہے. اور یہی تقریباً ائمہ ثلاثہ اور جمہور کا خیال ہے کہ اشیاء دینی چاہیے قیمت ادا کرنا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس مجبوری کی بنا پر آپ اناج و غلہ نہیں ادا کر سک رہے ہیں تو اس کی قیمت ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ادا ہو جائے گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.